الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. سب لوگ دعائیں پڑھ لیں جی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح. یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح. دیکھیے جی، کل ہم نے سیلان الرحم کو پڑھا تھا اور اس کی کچھ مشقیں جو ہیں وہ میں نے نہیں کروائی تھیں، کچھ چیزیں رہ گئی تھیں. میں چاہ رہا ہوں کہ آج یہ میں مشقیں وہ کرا دوں، کیونکہ یہ سطحی قسم کے سوالات تھے، تو سطحی قسم کے سوالات میں ظاہری بات ہے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. جی آپ اپنے فون کا والیوم تھوڑا دیکھ لیجئے. میرے پاس جو والیوم ہے وہ تقریباً یہی ہے، اور اس سے زیادہ بڑھانے کا میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کیا مسئلہ ہے فون میں. کیا سب ساتھیوں کی تقریباً آواز صحیح آ رہی ہے، کہیں سے کوئی کمپلین نہیں آئی. آپ چیک کر لیجئے، ورنہ ری لاگ ہو کے دیکھ لیجئے. بقیہ سب ساتھیوں کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی تو میں مائک ان پلگ کر کے ان پلگ کرتا ہوں پھر. جی آواز صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. دیکھیے جی، 15 دن سے کم ہے تو بحکم دم ہے، ٹھیک ہے. اگر 15 دن سے زیادہ ہے تو وہ لیکوریا ہے، ٹھیک ہے جی. اور سیلان و رحم کا حکم، دو حکم ہوتے ہیں، یا تو وہ لیکوریا ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ دم ہوتا ہے. تو یہاں چند سوالات ہیں وہ میں نے اپنے پاس حل کیے ہیں، اور چونکہ اس کے نوٹس مجھے کہیں سے ملے نہیں، کہیں سے بھی اس کے اندر مجھے تفصیل نہیں ملی. میں نے اپنی پوری جان لگائی ہے کل کے دن کے اندر. تو اب دیکھیں اس کی تفصیل جو ہے. دیکھیں یہ ایک سوال ہے، مبتدیہ کو 6 دن خون آیا، اس کے بعد 7 دن زرد رنگ آیا، 8 دن مٹیالا. بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ عام سوال ہے جو ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب تھوڑا سا تفصیل کی طرف جاتا ہوں میں. سوال میں نے حل کیا ہوا ہے. دیکھیں یہ سوال تھوڑا سا ڈفرینٹ نوعیت کا ہے. مبتدیہ کو 6 دن خون آیا، اس کے بعد 7 دن مٹیالہ رنگ آیا، اس کے بعد 5 دن دوبارہ خون آیا، ٹھیک ہے. پھر 3 دن زرد رنگ آیا. دیکھیے اب ہمارا جو اصول تھا وہ اس کے اوپر کیسے منطبق ہوگا. ایسے منطبق ہوگا کہ یہ دیکھیے 6 دن ہے، 7 دن ہے، اس کے بعد پھر خون ہے، اس کے بعد 3 دن پھر ایک رنگ ہے. تو یہ تینوں الگ الگ ہے. چونکہ خون ہے تو یہ سیلان ہو نہیں سکتا، خون ہے تو یہ سیلان ہو نہیں سکتا، لہٰذا یہ خون ہے. اور میں نے اصول بتایا تھا کہ سرخ ہمیشہ خون ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سرخ ہمیشہ خون کہلائے گا، وہ سیلان نہیں ہوگا. اور سفید ہمیشہ سیلان ہوتا ہے، خون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی. اب یہ بنیادی چیز ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ تو خون ہے اور یہ سیلان ہے اور یہ بھی سیلان ہے. تو یہ 15 دن سے اوپر نہیں، یہ 15 دن سے اوپر نہیں، دونوں کو الگ کاؤنٹ کریں گے. تو یہاں 6 جمع 7 جمع 5 جمع 3 کتنے ہوئے جناب؟ یہ 21 ہو گئے، ٹھیک ہے جی. 6 اور 7 13، 13 اور 5 18، 18 اور 3 21. کسی مبتدیہ کو 21 دن خون آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جب کسی مبتدیہ کو 21 دن خون آ رہا ہے تو کیا حکم لگائیں گے آپ لوگ بتائیے؟ مبتدیہ کو 21 دن خون آ رہا ہے تو کیا بنائیں گے؟ دس دن حیض، 11 دن استحاضہ. جی ہاں، 10 حیض 11 استحاضہ، ٹھیک ہے، صحیح آپ لوگوں نے جواب دیا. تو 10 دن حیض اور 11 دن استحاضہ، سمجھ رہے جی.
تو اس میں 10 دن خون ہوگا اور 11 دن استحاضہ ہوگا. دیکھو آپ کتنا اہم مسئلہ ہے. آپ بتائیں آپ لوگوں نے اگر یہ مسئلے نہ پڑے ہوتے تو اس مسئلے میں کس قدر غلطی ہوتی. تو کتنا ضروری ہے نا بھائی اس کو سمجھنا سیکھنا. چلے بھائی آگے بڑھتے ہیں اور مسئلے کو ایک اور مسئلہ لیتے ہیں. تیار ہیں آپ لوگ؟ یہ دیکھیے یہاں پر ہے مبتدیہ کو 7 دن خون آیا ہے. مبتدیہ کو 7 دن خون آیا. ٹھیک ہے. پھر 7 دن سفید رنگ آیا. ٹھیک ہے. اور 6 دن کو کوئی اور رنگ آ گیا. 6 دن کوئی رنگ آ گیا. تو اب دیکھیے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا یہ جو سفید رنگ ہے ظاہر بات ہے اس رنگ کا یہ تو ہے لیکوریا. ٹھیک ہے. اس کا کوئی اعتبار نہیں. سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ 7 دن خشکی رہی یا پاکی رہی. ٹھیک ہے. لہٰذا اس کو ذکر کرو یا نہ کرو اس سوال کو ایسے ذکر کرو 7 دن خون آیا 7 دن طہر رہا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 6 دن رنگ آیا لون آیا سیلان آیا. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ فاصلہ 15 دن سے کم ہے نا جب 15 دن سے کم فاصلہ ہے تو حکم دم متوالی کے ہے کیونکہ یہ تو 6 دن ہے 15 دن سے کم ہے. جب 15 دن سے کم ہے تو یہ خون کا حکم ہے تو یہ دم متوالی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا 7 + 7 + 6 کتنا ہوا جناب 20. کسی مبتدع کو 20 دن خون آیا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا اس کے لیے 10 اور 10 کا حکم ہوگا. ایسا ہی ہے سمجھ رہے جی. جب ایسا ہی ہے تو معاملہ ختم. بات واضح ہو گئی سمجھ میں آ گئی. یہ سوال تھوڑے سے کنفیوزنگ تھے اس لیے میں نے ان کو دوبارہ حل کروایا. یہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا. دیکھ لیجئے یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم نے طہر متخلل کا مسئلہ پڑھا تھا تو طہر متخلل یہاں پر اندر آ گئی. اب طہر متخلل 15 دن کی ہے تو فاصل بنے گی 15 دن کی نہیں ہے تو فاصل نہیں. جی ہاں وہی تو بتا رہا ہوں 15 دن سے کم والی بات. جی ہاں وہی تو بات ہے جو میں ایک ایک چیز کر کے ایک ایک سٹیپ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں تو وہ چیز ہم نے سمجھنی. چلے جی ان کو بھی سمجھ میں آ گیا. میں سمجھ رہا تھا آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. آگے بڑھیں جی. دیکھیں جی سیلان الرحم کا آخری مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں. دیکھیں جی ایک خاتون ہے اس کی یہ معتادہ ہے 30 سات کی معتادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو 8 دن خون آیا پھر 2 دن سفید رنگ آیا اس کے بعد 8 دن زرد رنگ آیا. ٹھیک ہے جی. اب اس مسئلے کے اندر ہم نے اس سفید کو تو شمار ہی نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اور اس 8 کو ہم نے شمار کرنا ہے. ٹھیک ہے. 8 جو ہے وہ 15 دن سے کم ہے بحکم دم ہے. وہ ہمارا شعر یاد نعرہ یاد رکھیں 15 دن سے کم ہے بحکم دم ہے. ٹھیک ہے. 15 دن سے زیادہ ہے بحکم لیگوریا ہے. تو اب یہ 2 دن طہر متخلل کے اس کو جمع کریں گے کتنے دن ہوئے 18 دن ہو گئے. ٹھیک ہے جی. جب یہ 18 دن ہو گئے تو معتادہ 7 3 کی معتادہ کو 18 دن 7 30 کی معتادہ کو 18 دن خون آئے تو کیا حکم ہوتا ہے 7 30 کی معتادہ 18 دن خون ہے تو کیا حکم ہوتا ہے جناب بتائیے 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 بتائیے. 7 دن حیض 11 دن استحاضہ. ٹھیک ہے 7 دن حیض 11 دن. جی ہاں بالکل صحیح. 7 دن حیض اور 11 دن استحاضہ. ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آ گئی. لہذا
इस नोयत के किसी भी सवाल से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। बात समझ रहे हैं? एक और सवाल जो कि कंफ्यूज कर सकता है वो मैं करूंगा, पहले मैंने इस आखिरी सवाल का जिक्र किया था। एक और सवाल जो कंफ्यूज कर सकता है, चलिए जी। ले भाई, ये सवाल आपके सामने है। ये सवाल भी कंफ्यूज कर सकता है, चलें इसको हल करते हैं। इसकी मश्क भी इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा, आप लोग उसको हल करेंगे। देखिए, 27 3 की मोतादा है, सॉरी 27 7 की मोतादा है। इसको 3 दिन जर्द दाग लगा, ठीक है। फिर 8 दिन स्याह खून आया, फिर 6 दिन तक फिर जर्द लगा। अब इस सवाल में थोड़ी सी मैंने ये गड़बड़ की है कि मैंने इसके अंदर जर्द रंग पहले लाया, ठीक है। लेकिन उसूल वही, 15 दिन से कम है, बहुकम दम है। तो 8 और 3 कितने हुए जनाब? 11। 11 और 6 कितने हुए? 17। तो 7 3 की मोतादा के वो 17 दिन खून आया है, तो क्या हुक्म चलेगा? 7 दिन हैज, 10 दिन इस्तिहाजा। अब देखो, जर्द दाग वाले दिन हैज बन रहे हैं, और इसके 4 दिन हैज बन रहे हैं, और 4 दिन स्याह खून आ रहा है, लेकिन वो हैज का हुक्म नहीं है। समझ रहे हैं कितना अहम मसला है जी, कितनी जरूरी चीज है। लेकिन जाहिर बात है इसके अंदर ऐसे ऐसे मसाइल हैं, हल करना दुश्वार होता है। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इसके सवालात में इंशाल्लाह आप हजरात से की खिदमत में अर्ज करूंगा, वो हम करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। चले भाई, हमने कल आदत नोट करने के हवाले से चंद बातें पढ़ी थी। सिलानुर रहम समझ में आ गया जी? सिलानुर रहम समझ में आ गया, इजाजत हो तो हम आगे बढ़ें। अगर आप लोग इजाजत दें तो कुछ आगे बढ़ते हैं, ताकि हमें आगे मोतादा के मसाइल के हवाले से किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आए। मोतादा की आदत नोट करने के हवाले से मैंने कल कुछ चीजें आपके सामने आपकी खिदमत में अर्ज की थी कि मोतादा की ये चीजें हैं, और उसके अंदर किसी भी दर्जे की कोई कंफ्यूजन नहीं थी। बात हमारे सामने वाज़ेह थी। मुझे सबक के बाद किसी दूसरे मुल्क से किसी ने रब्ता किया, और उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी एप्स हैं जिन एप्स के अंदर तारीख नोट की जाती है। इंशाल्लाह मैं उन एप्स के बारे में बताऊंगा, पहले मैं खुद इसको चेक कर लूँ। लेकिन एप्स की निस्बत ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए कि आसान है क्योंकि ये पूरे साल का एक पेपर बनेगा। ऐप के अंदर हम नोट करेंगे काउंट करना, फिर अलग से काउंट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिलहाल आप देखिए, देखें इसके अंदर नोट करने का तरीका मैं दोबारा बता रहा हूँ, ताकि चीजें अच्छे से वाज़ेह हो जाएं, अच्छे से समझ में आए। देखें, एक औरत है, उसको फरवरी अम, की 6 तारीख को स्लाइड शेयर की थी, खिलाफ आदत दम आने की, वो समझ आएंगे। जी जी, अभी तो सबक शुरू हुआ है, टेंशन क्यों ले रहे हैं? अभी तो असल सबक की तरफ हम आ रहे हैं। असल सबक जो हमारा है वो आज से शुरू होगा, जो अहम तरीन सबक है। देखिए जी, 6 फरवरी को औरत को दाग लगा, और दाग लगना शुरू हुआ, आप समझ लें 3 3 बजे, ठीक है। 3 3 बजे उसको दाग लगा। जोहर की नमाज इसने पढ़ ली है, ठीक है। नहीं पढ़ी तो जोहर की नमाज इससे साकित हो जाएगी। 6 को इतने बजे, ठीक है। फिर अब इसको इसने ऐसा किया कि 4 बज के
15 मिनट और 13 तारीख। 13 तारीख 4:15 कपड़ा देखा तो वो सफेद, कपड़ा रखा तो वो सफेद था। ठीक है, कपड़ा रखा तो वो सफेद, कपड़ा रखा और उसने देखा कितने बजे? कपड़ा रखा उसने देखा 6 बजे। ठीक है, तो जब 6 बजे कपड़ा देखा तो वो साफ सुथरा था, इसका मतलब है 4:15 पे वो पाक हो चुकी थी। 4:15 का टाइम रख लेंगे। अब देखें, छ छह को शुरू हुआ तो 7वीं तारीख को पहला दिन, 7वीं तारीख को पहला दिन, 8वीं तारीख को दूसरा दिन, 9वीं तारीख को तीसरा दिन, 10वीं तारीख को चौथा दिन, 11 को 5, 13 को 7। 7 दिन हो गए। 3 बजे तक 7 दिन पूरे हो गए। ठीक है जी, ये है 4 बजे। ठीक है, तो मतलब 1 घंटा मजीद और उसके ऊपर 15 मिनट मजीद। तो इसकी आदत हैज कितनी होगी? 7 दिन 1 घंटा 15 मिनट। दोबारा मैं समझाता हूँ, एक दफा पूरा समझ लें। 7 दिन 1 घंटा 15 मिनट, और ये जो इसकी आदत है, ये आदत इसकी तो मुद्दत हैज बन गई। ठीक है, ये वाली आदत इसकी मुद्दत हैज बन गई, यानी मुद्दत हैज इतनी रही 7 दिन 1 घंटा 15 मिनट, समझ लो ये इसकी आदत है। और पाक कब हुई है ये? पाक होने की तारीख है 13 तारीख। ठीक है, 4:15 पर ये औरत पाक हुई। समझ रहे हैं जी? और ये पाकी इसकी चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही। मार्च की 3 तारीख को, मार्च की 3 तारीख को क्या हुआ? 3 तारीख को ये हुआ कि सुबह 5 बजे ये उठी है तो देखा इसको दाग लगा हुआ था। सुबह 5 बजे ये उठी है तो इसने देखा इसको दाग लगा हुआ था। ठीक है जी, जब दाग लगा हुआ था तो अब क्या करे? अब ये 13 तारीख है। ठीक है, तो मतलब 14 को पहला दिन है जी, 14 को पहला दिन, और 24 फरवरी को दूसरा दिन, 24 फरवरी को 10 दिन। ठीक है, फिर 25, 26, 27, 28, 14 दिन हुए। फिर यकम, दो, और यकम और 2, 16 दिन हो गए। ठीक है जी, 3 मार्च तक इसको 16 दिन हो गए। और देखिए, 3 मार्च 4:15 तक इसको 16 दिन हुए। 3 मार्च 4:15 पर इसको 16 दिन हुए। ठीक है जी, 16 दिन हुए। उसके बाद देखें, 4:15 है, तो सुबह 4:15 तक 12 घंटे। ठीक है जी, और आगे 45 मिनट हुए, तो 16 दिन 12 घंटे 45 मिनट इसका तोहर है। तो क्या हुआ? मुद्दत तोहर 16 दिन 12 घंटे और 45 मिनट इसका मुद्दत तोहर है। यानी ये मुतादा हुई हैज में 7 दिन 1 घंटा 15 मिनट की, और 16 दिन 12 घंटे 45 मिनट की। ये मुतादा इस मुद्दत तोहर है, और इतनी उसकी हैज की आदत है। ये बात समझ में आ गई? थोड़ा सा दकीक है, आप ये नक्शा बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं आ सकता। तो कोशिश करें कि ये नक्शा आप अपने पास बनाइए। चले भाई, मैं एक और सवाल कर रहा हूं, आप लोग दोबारा इसको समझें। जो मैंने किया है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए।
खैर स्क्रीनशॉट में ग्रुप में भेज नहीं पा रहा हूँ। देखिए आपके सामने स्क्रीन खुल गई है। देखिए मेरी गिनती में आगे पीछे गलती हो सकती है, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर उसूल समझा रहा हूँ। दोबारा समझ लीजिए, एक बार फिर समझा रहा हूँ, इसको देखें। 20 दिन नहीं होंगे, इसलिए कि फरवरी फरवरी के 28 दिन होते हैं ना। देखें, जनवरी की पहली तारीख को एक औरत को सुबह 3 बजे दाग देखा उसने। सुबह 3 बजे दाग देखा, तो इसका मतलब उसका हैज शुरू हो गया। और फिर 6 तारीख को उसने 2:30 बजे, 2:15 बजे कपड़ा रखा, और कपड़ा रखा, और वो उसने कपड़ा देखा, मिशा में देखा तो वो कपड़ा पाक था। तब ये 2:15 बजे से पाक है। इस बात को समझे। उसने कपड़ा रखा, पैड रखा, और देखा कि वो 6 बजे देखा कि वो पाक है, तो इसका मतलब है 2:30 बजे वो पाक हो चुकी थी। ये बड़ा अहम मसला है, इसको ध्यान में रखें। देखें, अब एक दिन, देखें, अच्छा मैं पहले बता दूं, इसको मैं दोबारा इस तरफ आता हूं। चार्ट बनाना इंतहाई जरूरी है। बतौर मिसाल इसको समझे। हफ्ते के दिन सुबह 12 बजे, 1 बजे एक औरत को पीरियड आए। ठीक है जी। हफ्ते के दिन 1 बजे एक औरत को पीरियड आया। ठीक है। संडे, मंडे और ट्यूसडे, मंगल को सुबह 10 बजे रुक गया। कितने दिन हुए जनाब? आम नजर से गिना जाए तो कितने दिन हुए? हमारे हिसाब से जो गिनते हैं, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। ठीक है ना। आम हिसाब से जब गिनते हैं तो ये हुए, 4 हुए। आम हिसाब से गिनते हैं। लेकिन अगर औकात का हिसाब लगाएंगे तो देखें, हफ्ते के दिन 10 बजे, संडे के दिन 1 बजे एक दिन हुआ, मंडे पीर के दिन 1 बजे दूसरा दिन हुआ। ठीक है। और मंगल के दिन 1 बजे तीसरा दिन होना है। ठीक है, लेकिन एक तो बजा ही नहीं। जब एक नहीं बजा तो इसका मतलब है इसको खून आया 2 दिन 20 घंटे। समझ रहे हैं? 2 दिन 20 घंटे खून आया। 3 दिन तो पूरे नहीं हुए, 3 दिन पूरे होते हैं तो हैज बनता है। चले जी, 21 घंटे हुए। 2 दिन 21 घंटे हुए, 3 दिन पूरे नहीं हुए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अगर हम वक्त नोट नहीं करेंगे तो हम सवाल में यकीनन गलती करेंगे। हम अपनी खवातीन को मसला समझाने में यकीनी गलती करेंगे, यकीनी गलती होगी। इसलिए जरूरी है। अब उसके हमारे हिसाब से 4 दिन बन रहे, लेकिन वो उसके 3 दिन भी पूरे नहीं हो रहे। समझ रहे मेरी बात? तो जनवरी की पहली को एक औरत को सुबह 3 बजे उसने दाग देखा। जब 3 बजे दाग देखा तो उसने टाइम नोट कर लिया, 1 तारीख 3 बजे। ठीक है। और 1 तारीख 3 बजे उसने दाग नोट किया। अब ये इसको फ्लो शुरू हुआ चलते 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 6 तारीख 6 तारीख दोपहर 4:15 बजे उसने कपड़ा रखा था, और उसने देखा ईशा के बाद तो कपड़ा साफ था। इसका मतलब है ये 4:15 बजे से पाक है। ये अगर वो ऑब्जर्व ना करे, भी औरत के जिम्मे ऑब्जर्व करना। कोई बंदा दवाई ना खाए तो डॉक्टर की जिम्मेदारी है ठीक हो। औरत को चाहिए कि वो इन चीजों का ध्यान रखे, और ये औरत के जिम्मे वाजिब है। कल मैंने इबारत दिखाई थी आपको। औरत के जिम्मे वाजिब है, और मौलवी हजरात को चाहिए कि उनको सिखाएं, अपनी बीवियों को सिखाएं, वो दूसरी खवातीन को सिखाएं। अब जनाब गिनती करें जरा। 2 तारीख को 3 बजे एक दिन, 3 बजे एक दिन। 3 तारीख को
4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को। सुबह 3 बजे एक दिन, सुबह 3 बजे दूसरा दिन, सुबह 3 बजे तीसरा दिन, सुबह 3 बजे चौथा दिन, सुबह 3 बजे पांचवा दिन। तो दिन तो हो गए 5, ठीक है जी। दिन हो गए 5, 3 बजे और दोपहर 3 बजे तक 12 घंटे, और 4 बजे तक 13 घंटे, और 15 मिनट ऊपर है, तो उसकी मुद्दत है 5 दिन 13 घंटे और 15 मिनट हुई। ठीक है जी। ये 5 1 13 कहां से आ गया भाई? सुबह 3 बजे, 3 AM, और ये है 4 PM। ठीक है, इसका ध्यान रखें। सुबह के लिए होते हैं 3 AM होता है, और शाम के लिए पोस्ट मॉर्निंग और आफ्टर मॉर्निंग, पोस्ट मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग। तो AM PM आपको पता होना चाहिए भी। तो जी हमने नहीं बनाया, बोलियों के नहीं बने हुए, लेकिन है तो सही। तो 5 3 15 इसकी मुद्दत हैज है। समझ रहे जी? जब तक ये मसाइल नहीं होगा, और ये मसला सीखना वाजिब है, अगर हमें नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि इसकी अहमियत नहीं है। ये पाक कब हुई है जनाब? जो तारीख पाक होने की है वो 6 तारीख को पाक हुई है, 4:15 शाम के। शाम के, अगर PM AM लिखना मुश्किल होता है तो सुबह के लिख दे और शाम के लिखते हैं, बस इस तरह लिख दे। 6 तारीख को ये औरत पाक हुई है। उसके बाद फरवरी की यकम को फिर इसको हैज आ गया। फरवरी की यकम को फरवरी की यकम को सुबह 3 बजे फिर इसको हैज आ गया, फरवरी की यकम को। अब देखें, 6 जनवरी से लेकर यकम फरवरी में कितने दिनों का फासला है, कितने वक्त का फासला है, हम उसको तय करेंगे। ठीक है जी। लिहाजा इसको गिनना शुरू करें। 6 यानी 7 तारीख की 4:15 पे एक दिन पूरा हुआ। तो 17 को 10 दिन, 27 को 20 दिन। ठीक है, 17 को 10 दिन, 27 को 20 दिन, 28 29 30 31। ठीक है, तो ये कुल बने 24 दिन। 24 दिन मुद्दत तौर बन गए, क्योंकि 31 की 4:15 है ना, 31 की 4:15 शाम की 4:15, तो 31 की शाम के 4:15। तो अब गिने कितने दिन बने? हाँ जी, 4:15, फिर 5:15, फिर 6:15, 4:15, 5:15, 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, ठीक है, ये कुल बने 10 घंटे। और 2:15 से 3 कितने फासले पर है? 45 मिनट के फासले पर है। तो मुद्दत तोहर बनी 24 10 और 45, ये उसकी मुद्दत तोहर। मौलाना हजरात, ये करना वाजिब है, और मुफ्तियान किराम उलमा किराम, ये करना वाजिब है। अल्लामा शामी ने लिखा है, पाकी का ताल्लुक गुस्ल से कर लेंगे या दम के रुक जाने से। दम के रुक जाने से पाकी का ताल्लुक करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा मार्जिन दिया जाता है, वो मार्जिन मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। वो मार्जिन हम पढ़ेंगे, तफसील से पढ़ेंगे। 20 दिन से ऊपर हो जाए तो घंटे मिनट भी काउंट, तो ना भी काउंट करें तो हर्ज नहीं। क्यों भाई, क्यों ना करें? यही तो समझा रहा हूँ, घंटे मिनट काउंट करना जरूरी है। घंटे मिनट के बगैर समझ ही नहीं आएगी, आगे के सवाल आप समझ ही नहीं सकेंगे। और घंटे मिनट का हिसाब कितना अहम और कितना जरूरी है, आपको आज के सवालों से समझ में आएगा। आगे हम जो सवाल कर रहे हैं उन सवालों से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखें, यकम तारीख हुई। मैं मोहतरम उलमा किराम, मुफ्तियान किराम और आलिमात से गुजारिश करूंगा, कम से कम 6 महीने का एक फर्जी चार्ट बनाए। उससे उनको समझ में आए कि किस तरीके से हैज बनाना है, किस तरीके से तोहर बनाना है। ठीक है,
تو دیکھیے اس عورت کی عادت کتنی بن گئی ہے، حیض میں 5 13 15 اور طہر میں 24 10 45. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہوتا، آگے سوال آئیں گے آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ حیض کب بنتا ہے، استحاضہ کب بنتا ہے، اور یہ بعض دفعہ پہلے بن جاتا ہے بعض دفعہ بعد میں بن جاتا ہے. آگے ہم جو سوال آج اور کل پڑھیں گے اس سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. تو دیکھیے جی، یکم کو 3 بجے آیا. ٹھیک ہے، یکم کو 3 بجے آیا، پچھلی دفعہ 6 بجے 6 تاریخ کو رک گیا تھا. اس دفعہ 7 تاریخ کو رکا ہے، لیکن رکا ہے 11 بجے، صبح 11 بجے. صبح 11 بجے اس نے پیڈ رکھا اور 2 بجے دیکھا تو 2 بجے اس کا پیڈ پاک تھا. تو اس کا مطلب ہے 11 بجے جب پیڈ رکھا تھا تو یہ اس وقت سے پاک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو گنے جناب، اس کو گنے. 2 3 4 5 6 7 6 دن ہو گئے. اور 3 AM 7 تاریخ کی 3 AM پہ 6 دن پورے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، تو 4 5 6 7 8 9 10 اور 11. ٹھیک ہے جی، تو 6 دن 8 گھنٹے 0 منٹ. ٹھیک ہے جی، 6 دن 8 گھنٹے. تو اس کا مطلب ہے اس کی عادت پہلے 5 دن 13 گھنٹے 15 منٹ تھی، اب اس کی عادت یہ ہو گئی. ٹھیک ہے، اور مدت طہر یہ ہے. تو یہ کم از کم آپ اپنے پاس اس چارٹ کو نوٹ کریں اور اس کے اندر کم از کم 4 سے 5 مہینے کے فرضی ایام کی عادت بنائیں. اس سے آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ پھنس جائیں گے، آگے کس کو لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے. تو برائے مہربانی اس کو کیجیے گا. اب اس کا اثر مرتب کیا ہوتا ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. آپ لوگ تیار ہیں جی؟ آج کا ہمارا سبق ہے خلاف عادت دم آنا، خلاف عادت خون آنا. خلاف عادت جو خون آتا ہے وہ بڑی گڑبڑ کرتا ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، تقریباً 90 95 اور یہ کہا جائے کہ 100% ایسا ہوتا ہے کہ خون خلاف عادت آتا ہے. اور شریعت کا ضابطہ اتنا مزیدار ہے، انسان اس کو نوٹ کرتا رہے تو چیز سمجھ میں. ہر وقت نوٹ کرتے رہو بھائی، ہر وقت نوٹ نہیں ہوتا. اگر آپ مہینے کے اندر 15 منٹ بھی نکال لیں تب بھی کافی ہے. پورے مہینے میں 15 منٹ نکال لیں بہت ہے، آپ کی ساری عبادات کے لیے، آپ کے سارے اذکار کے لیے بہت آسان ہے. اگر 10 دن کے اندر دم یا کلر آئے تو عادت چینج ہوگی؟ جی ہاں چینج ہوگی. آپ بالکل بیسک سوال پوچھ رہے ہیں، مجھے حیرت ہو رہی ہے، تھوڑی سی پریشانی بھی ہو رہی ہے. یہ شاید آپ ابھی داخل ہوئے ہیں، آپ نے پچھلے اسباق نہیں لیے یا کیا معاملہ ہے. خلاف عادت دم آنا، دیکھیں خلاف عادت دم آنے کے اندر ہم اس خون کو دیکھتے ہیں. خلاف عادت کی 2 صورتیں، عادت سے پہلے آ گیا، 24 دن کی عادت تھی 22 دن پہ آ گیا. اور دوسری صورت ہے 24 دن کی عادت تھی 26 دن پہ آیا. ٹھیک ہے، تو خلاف عادت کی 2 صورتیں ہیں. ابتدان، یہ ہم ابتدائی بات کر رہے ہیں، یعنی جیسے ہی عورت کو خون آیا ہے، جیسے ہی عورت کو خون آیا ہے، توجہ چاہوں گا، جیسے ہی عورت کو خون آیا ہے تو ویسے ہی وہ دیکھے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے. ابھی ہم اس مسئلے کو بتا رہے ہیں. یعنی جیسے ہی اس نے خون دیکھا، فوراً اس نے مفتی صاحب کو فون کیا، عالمہ کو فون کیا کہ میرے یہ خون آیا ہے اور خلاف عادت آیا، مجھے کیا کرنا ہے. پہلے آتا تھا 24 دن پہ، اب آیا 22 دن پہ. پہلے آتا تھا 24 دن پہ، ابھی لیٹ ہو گیا، 3 دن مزید گزر گئے ہیں. 26 پہ آیا ہے، میں کیا کروں. 27 پہ آیا ہے، کیا کروں. 28 پہ آیا ہے، کیا کروں. نماز پڑھوں یا چھوڑوں، نماز پڑھوں یا چھوڑوں. ٹھیک ہے جی، تو یہاں ہم صرف اس کا حکم پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، یہاں ہم صرف خلاف عادت میں پہلے خون آنا.
جو خلاف عادت میں پہلے خون آنا ہے اس کو کہتے ہیں قبلیہ. ٹھیک ہے جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں قبلیہ. پہلے ہم قبلیہ نکالنے کا کلیہ پڑھیں گے. قبلیہ نکالنے کا کلیہ ہے عادت منفی خلاف عادت. عادت منفی خلاف عادت، عادت منفی خلاف عادت. اس کو پکا کر لیجئے. عادت منفی خلاف عادت، عادت منفی خلاف عادت، عادت منفی خلاف عادت. تو یہ قبلیہ ہوتا ہے. عادت ہے 24 دن کی، خلاف عادت تو کتنے ہوئے؟ 2. عادت ہے 30 دن کی، خلاف عادت 24 کو آ گیا، کتنے بچ گئے؟ 6. سمجھ رہے جی؟ عادت تھی 35 دن کی، 24 دن پہ آ گیا، کیا مطلب ہوا؟ 11 دن پہلے آ گیا. ٹھیک ہے، تو قبلیہ 11 ہے. تو عادت منفی خلاف عادت. 20 کی مشق کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. پڑھیں آگے، آگے بڑھیں، مسئلہ حل کریں. عادت منفی خلاف عادت. تو قبلیہ عادت منفی خلاف عادت. نہیں بھائی، اصل میں یہ چیز بہت اہم ہے کہنے کو آسان لیکن چیز بہت اہم ہے. چلے کریں بھائی، سوال کریں. سوال نمبر 1، میں اس کے آپ کو 5 سوال کراؤں گا. 5 سوال کراؤں گا. ایک عورت کی عادت تھی 32 دن. 32 دن ایک عورت کی عادت تھی. 32 دن اس عورت کی عادت تھی. آواز کٹ گئی ہوگی اس لیے دوبارہ بول رہا ہوں. 32 دن ایک عورت کی عادت تھی، اس کو 30 دن پہ خون آیا. قبلیہ کتنا ہوا؟ سمپل سی بات ہے، 2 دن. ٹھیک ہے جی، سمپل سی بات ہے، بہت سمپل بات ہے، 2 دن. لا الہ الا اللہ. چلے جی، ایک اور سوال لکھیں. ایک عورت کی عادت ہے 24 دن، اس کو 16 دن پہ خون آیا. ہاں جی، کیا کریں گے؟ سیدھا سیدھا 24 کے نیچے 16 کو لکھ لیں گے. ذرا حاصل لیا تو 14 ہوا، 6 میں سے 14 نکالے 8، ایک میں سے ایک نکالے، قبلیہ 8. ایسے ہی ہے، ایسے ہی کرتے ہیں. کوئی نئی بات، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے؟ واضح ہے بات؟ ہاں جی. ایک عورت کو کی عادت تھی 24/5/15 کی، اس کو خلاف عادت خون آیا 20/8/16 پر. ہاں جی، قبلیہ کتنا بنے گا؟ جی جی، زور لگانا پڑے گا، تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا. اب سوال ویسے نہیں رہے جیسے سوال پہلے ہوتے تھے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ یہ والے سوال ہم بڑی آسانی سے حل کریں گے. قبلیہ بتائیے، قبلیہ بتائیے. 3 20 59. لو بھائی، جواب بھی آ گیا. دیکھتے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے. دوسرے ساتھی اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں. 3 2 2 20، 2 2 0 4 دن 6 گھنٹے. لو بھی، 3 20 59. ٹھیک ہے، اس طرف سے لکھا ہے 3 20 59. زیادہ لوگوں کا ووٹ 3 20 59 کا ہو رہا ہے، کہیں یہی تو ٹھیک نہیں ہے؟ چلو بھائی دیکھتے ہیں یار یہ ٹھیک ہے یا نہیں. 24/5/15 اور 20/8/15 ٹھیک ہے جی. 15 منٹ میں سے 16 منٹ تو نکل نہیں سکتے. ہاں جی، آپ کیا کریں، یہاں سے 1 گھنٹہ ادھار لیتے ہیں.
1 घंटा मिनटों में आके 60 मिनट का बन जाता है। 60 जमा 15 कितने हुए जनाब? 75। 75 में से 16 निकाले, 59 मिनट रह गए। ठीक है जी। 4 रह गया था। 8 घंटे 4 घंटों में से कैसे निकलेंगे? लिहाजा यहां से एक पूरा दिन उधार लेंगे। पूरा दिन घंटों में आके 24 हो गया। 28 में से 8 निकाले 20, और 23 दिनों में से 20 दिन निकाले 3। तो 3 20 59, भाई 3 20 59 वाले सही हैं। 23 22 9। हजरत 23 22 9 कहाँ से बना दिया आपने? 23 22 9 कैसे बनाया हजरत? ये समझाएं तो सही मुझे। देखिए टोटल दिन ही 24 हैं, तो कबलिया 23 22 9 कैसे हो गया? देखें ये मैंने सवाल हल किया आपके सामने, इसको देख लें। नहीं समझ में आया हम दोबारा कर लेंगे। तो देखें कबलिया 3 20 59 है। ठीक है जी। दोबारा समझाते हैं। सवाल लिखे। एक औरत को 34 दिन, एक 1 घंटा 1 मिनट खून आता था, आया था। इस मर्तबे उसको 25 दिन 4 घंटे 45 मिनट पे खून आ गया। इतना इसका तोहर था, लेकिन इतने पे आ गया। अब कीजिए जरा। अभी जिनको समझ में नहीं आया इनको दोबारा समझाते हैं, फिक्र ना करें। आप लोग अपनी कोशिश करें। हाँ जी, कीजिए सवाल। सवाल को सीधा कर दें ताकि सवाल को पता चले कि आप अभी किन लोगों के हत्थे चढ़े हैं। हम इतनी आसानी से आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। 8 20 16 गौर करें, भी थोड़ा सा गौर करें। 8 20 16 गौर करें, थोड़ा सा गौर करें। सही है। 8 20 16 9 5 45। आप भी गौर करें जी। चले जी, गौर करें। सवाल को हम कॉपी पे लेके आते हैं। सबसे पहले आपने कबलिया निकालने के लिए सवाल को सीधा कर देना है। 8 20 16 के वोट ज्यादा हैं। चलो देख लेते हैं भाई, इन्हीं की बात सही लग रही है। यहाँ से 1 घंटा 1 दिन उठाया और इसको दे दिया। 1 दिन घंटे में आके तब्दील हो गया जनाब। घंटा मिनट में आके तब्दील हो गया जी। ठीक है जी। जब घंटा मिनट में आके तब्दील हुआ तो क्या हुआ जनाब? 60 में से 60 जमा 1 61। 61 में से 45 निकालो। 61 में से 45 निकालो तो कितने बचे? 16। ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे ये गंजा हो गया। ठीक है जी। जब गंजा हो गया तो 1 दिन इससे उधार लिया। खाली हो गया ना। एक एक दिन इससे उधार लिया, तो 1 दिन घंटों में आके 24 घंटे का बन गया। 24 में से 4 निकाले 20। यहाँ पर 34 33 रह गया था। 25 में से 33 में से 25 निकाले 8। तो 8 20 16 आ गया। अभी समझ में आ गई भाई? हाँ भाई, सवाल समझ में आया कि हमने कबलिया निकालना है तो किस तरीके से निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जी मौलाना शायद साहब आपका रिस्पॉन्ड आ गया। चले जी, एक और सवाल लिखिए। एक और सवाल लिखिए। एक औरत की आदत थी 34 दिन की। ठीक है। लेकिन उसको खिलाफ आदत खून आया 29 दिन 15 घंटे
اور 40 منٹ پر. قبلیہ نکالیے. جی مولانا اشفاق صاحب، آپ آپ کو بھی شکر الحمدللہ سمجھ میں آ رہا ہے. ہے 34 دن منفی 29 دن 15 گھنٹے اور 40 منٹ. ہاں جی 4 8 20 کہہ رہے ہیں لوگ. اب تو مولانا اشفاق صاحب نے 4 8 20 کہہ دیا. دیکھو حقیقت کیا نکلتی ہے. 4 8 20. سبھی لوگ ماشاءاللہ 4 8 20 بول رہے ہیں. 3 9 20 3 9 20 کیسے آ گیا؟ 29 15 40 4 8 20. جی سب کی بات اپنی جگہ درست ہے. دیکھو جی یہ خالی ہے بیچارہ، یہ بھی خالی ہے، تو ہم یہاں سے ایک دن اٹھائیں گے. 33 دن ادھر آ کے 24 گھنٹے بن گئے. ٹھیک ہے 24 دن یہاں پر آ کے اس نے اس کو 60 منٹ دے دیے، یہ 23 رہ گیا. ٹھیک ہے جی. اور 60 میں سے 20، 23 میں سے 15 اور یہ جواب ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جواب ہے 4 8 20. ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آ گئی. یہ جنہوں نے دوسرا نمبر لکھا تھا 3 9 20 وہ تصحیح کر لیں. 4 8 20. چلے جی آپ لوگوں کو قبلیہ نکالنا آ گیا. ہم لوگوں نے 5 سوالوں میں قبلیہ نکالنے کا طریقہ سیکھا. یعنی قبلیہ اب ہمارے سامنے کوئی بھی سوال آ جائے تو اب ہم قبلیہ نکال سکتے ہیں. سمجھ میں آ گئے؟ دیکھو جی 3 باتیں آپ سمجھ لیجئے. سب سے پہلی بات، قبلیہ 18 ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا. قبلیہ 18 ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا. سمجھ رہے؟ قبلیہ 18 ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آواز نہیں آ رہی بھائی. باقی ساتھیوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی دیکھو ٹائم دیکھو کہیں چھٹی کا وقت تو نہیں ہو گیا. ہمارا شرح تہذیب کو سبق ہو رہا تھا، ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے استاد جی سبق سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ نے کہا بھائی دوبارہ سمجھایا. سمجھ میں آیا؟ کہ استاد جی نہیں سمجھ میں آیا. ابھی کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ استاد جی چھٹی ہو گئی ہے نا، آپ بلا وجہ پڑھا رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں آپ. تو دیکھیں قبلیہ ہے 18. جب 18 یا 18 سے زائد ہوگا تو اس صورت میں ایک حکم ہے. بطور مثال ایک عورت ہے، اس کو 45 8 کی عادت ہے، یعنی 45 اس کا طہور ہے اور اس کو خون آ گیا 25 دن پہ، تو قبلیہ کتنا ہوا جناب؟ 20 ہوا. ٹھیک ہے. قبلیہ جب 18 سے اوپر ہے تو اس صورت میں نماز روزہ ترک کرے گی. سمجھ رہے؟ یعنی کہ اس کو 20 دن پہلے خون آ گیا. اس عورت کو 20 دن پہلے خون آ گیا. جب اس عورت کو 20 دن پہلے خون آ گیا تو اب وہ نماز روزہ ترک کرے گی، کیونکہ اس کو مستقل حیض بنا سکتے ہیں. مستقل حیض اس کو بنایا جا سکتے ہیں، لہذا نماز روزہ ترک کرے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ایک عورت کو 48 4 کی عادت تھی، اس مرتبہ اس کو 25 دن پہ خون آ گیا. کیا حکم ہے؟ نماز روزہ چھوڑے گی نہیں چھوڑے گی؟ دیکھیں قبلیہ جب 18 سے اوپر ہے، کہہ رہے دوبارہ بتائیں، قبلیہ جب 18 یا 18 سے اوپر ہے تو اس کو مستقل حیض بنا سکتے ہیں، لہذا نماز روزہ ترک کرے گی. قبلیہ اتنا نہیں ہوتا. کتنا ہوتا ہے جناب؟ کتنا ہوتا ہے؟
ہم نے تو بٹن رکھے ہوئے نا اتنا. ارے بھائی مسئلے ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ جب یہ مسئلے حل کریں گے تو آپ کے پاس ایسے ایسے مسئلے آئیں گے، آپ کا دماغ ہل جائے گا. اس لیے ہم نے اس فن کو بالکل اگنور کیا ہوا ہے. ہم جب اس فن کو پڑھیں گے تو پھر دیکھیے گا کیا کیا چیز آتی ہے. تو قبلیہ اگر 18 سے، آپ تو کہہ رہے ہیں قبلیہ اتنا نہیں ہوتا، اگر آ گیا تو کیا حکم ہے؟ ارے بھائی چھوڑیں بھائی، جانور کا پورا سر نہیں کاٹا جاتا، اگر کاٹ دیا تو کیا حکم ہے؟ ابھی شریعت ان سب چیزوں کا دھیان رکھتی ہے. یہ میری اور آپ کی عقل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. تو دیکھو جی، اب مجھے بتاؤ، یہ سوال بتاؤ، 48 4 کی معتادہ ہے، 25 دن پہ دم آ گیا، کیا حکم ہے اس عورت کے لیے؟ بتائیے بتائیے بتائیے، جلدی سے بتائیے. نماز روزہ چھوڑے گی، نماز روزہ چھوڑے گی، نماز روزہ چھوڑے گی، اس لیے کہ قبلیہ 18 سے اوپر ہے. پورا جواب دینا ہے آپ نے. اس لیے کہ قبلیہ 18 سے اوپر ہے، اس لیے کہ قبلیہ 18 سے اوپر ہے. نماز روزہ چھوڑے گی، قبلیہ 18 سے اوپر ہے. ایک عورت 54 10 کی معتادہ ہے، اس کو 30 دن پہ خون آ گیا، 30 دن پہ خون آ گیا. جواب بھی بتائیں، وجہ بھی بتائیں. جواب بھی بتائیں، وجہ بھی بتائیں. جواب بھی بتائیں، وجہ بھی بتائیں. نماز روزہ ترک کرے گی، قبلیہ 18 سے زیادہ ہے. نماز روزہ ترک کرے گی، وجہ بھی بتائیے. وجہ کے بغیر مت رہیں، وجہ بتائیں گے آپ. کولیا قانون یاد کروا رہا ہوں، وجہ بتائیں گے، وجہ کے بغیر نہیں. 20 دن سے زیادہ، 18 سے زیادہ، 20 دن سے زیادہ نہیں، 18 سے زیادہ. 20 کلیا نہیں ہے، 18 کلیا ہے. 24 دن، قبلیہ 18 سے اوپر ہے، نماز روزہ چھوڑے گی. قبلیہ 18 سے اوپر ہے، نماز روزہ چھوڑے گی. ماشاءاللہ، شاباش. چلے جی، ہو گیا. اب آگے بڑھتے ہیں. قبلیہ 18 سے اوپر ہے تو نماز روزہ چھوڑے گی. ٹھیک ہے. چلے جی، آگے بڑھتے ہیں. لیکن قبلیہ 18 سے اوپر نہیں ہے، 18 سے کم ہے. قبلیہ 18 سے اوپر کا تو مسئلہ ہم نے پڑھ لیا. 18 سے نیچے ہے. تو 18 سے جب نیچے ہے تو دیکھیں گے اس عورت کی عادت کتنی ہے. اس عورت کی عادت کتنی ہے. بطور مثال 18 سے نیچے کتنے دن ہے؟ 4 دن. 18 سے نیچے نا. عادت اس عورت کی کتنی ہے؟ عادت اس عورت کی 5 دن ہے. ٹھیک ہے. عادت جمع قبلیہ برابر ہے 9. عادت جمع قبلیہ برابر ہے 10. عادت جمع عادت عادت جمع قبلیہ. ٹھیک، یہ دو سوال دے. عادت جمع قبلیہ، عادت جمع قبلیہ، عادت جمع قبلیہ کتنا؟ 10 ہے یا 10 سے کم ہے تو نماز روزہ ترک کرے گی. عادت جمع قبلیہ 10 سے کم ہے تو نماز روزہ ترک کرے گی. عادت جمع قبلیہ 10 سے اوپر ہے تو نماز روزہ جاری رکھے گی. سمجھ رہے؟ عادت جمع قبلیہ 10 سے نیچے ہے، عادت جمع قبلیہ 10 سے کم ہے تو نماز روزہ ترک. عادت جمع قبلیہ 10 سے اوپر ہے تو نماز روزہ جاری رکھے گی. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ بتائیں ہاں یا نہ، ہمیں جواب دیں. نہیں سمجھ میں آیا ہم مثال سے پڑھتے، ابھی مثال سے پڑھتے ہیں جی. مثال سے پڑھتے ہیں جی، پریشان نہیں ہو. ایک عورت کو 24/6 کی عادت ہے، اس کو 20 تاریخ کو خون آ گیا. قبلیہ کتنا ہوا؟ قبلیہ کتنا ہوا جناب؟ قبلیہ ہوا 4. ٹھیک ہے. اور عادت کتنی ہے؟ 6. 4 جمع 6 10. جب 4 جمع 6 10 ہے تو مجموعہ 10 یا 10 سے کم ہے تو نماز روزہ ترک. مجموعہ 10 سے کم ہے تو نماز روزہ ترک. ایک اور سوال کریں، ایک اور سوال کرتے ہیں جی.
30 کی معتادہ کو 29 دن پہ خون آ گیا. ٹھیک ہے، 30 کی معتادہ کو 29 دن پہ خون آ گیا تو قبلیہ کتنا؟ 1. قبلیہ 1 اور عادت کتنی ہے؟ 7 کی. 7 اور 1 8. مجموعہ 10 سے کم ہے. مجموعہ 10 سے کم ہے، نماز روزہ ترک کرے گی. ٹھیک ہے، اب ہم اگلی مثال کرتے ہیں. مجموعہ 10 سے زیادہ ہے. 30 کی معتادہ کو 26 پہ خون آ گیا. ٹھیک ہے، قبلیہ کتنا؟ 4 اور عادت کتنی؟ 7. مجموعہ 11. 10 سے بڑھ گیا، نماز روزہ جاری رکھے گی. نماز روزہ جاری رکھے گی. سمجھ رہے ہیں جی؟ ابھی ہم بالکل ایک ابتدائی مسئلہ بیان کر رہے ہیں. نماز روزہ جاری رکھے گی. بات واضح ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ سوال کیجئے. سوال کرنے سے بات اچھے طریقے سے واضح ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی تو سوال کریں، یا تھوڑا سا اور سمجھنے، یا 2 مثالیں اور کر لیں. بتائیے، سوال کریں گے؟ لا الہ الا اللہ. چلیں جی، سوال کرتے ہیں. مولانا معاذ صاحب کا ووٹ آ گیا سوال کرنے کے بارے میں. لیں بھائی. 24/5 کی معتادہ کو 24/5 کی معتادہ کو 20 دن پہ خون آ گیا. کیا حکم ہے؟ حکم پلس وجہ. حکم پلس وجہ. حکم پلس وجہ ہونی چاہیے. حکم وجہ کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. قبلیہ جمع عادت برابر ہے 10 کے. تو نماز روزہ ترک کرے گی. اگر 10 سے کم ہے تو نماز روزہ. وجہ بتائیے، صرف حکم نہیں بتائیں. وجہ 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 آنی چاہیے سامنے. 4 + 5 9. نماز ترک کرے گی کیونکہ مجموعہ 10 سے کم ہے. نماز روزہ ترک کرے گی کیونکہ مجموعہ 10 سے کم ہے. 4 + 5 اور ٹوٹل 9. نماز روزہ ترک کرے گی کیونکہ مجموعہ 10 سے کم ہے. 4 جناب مولانا معاذ صاحب قبلیہ 4 کیونکہ 9 ہے لہذا 10 سے کم ہے، نماز روزہ ترک کرے گی. مجموعہ 10 سے کم ہے لہذا نماز روزہ ترک کرے گی. چلے جی، 24/5 ہی کی معتادہ ہے. اس کو 16 دن پہ خون آ گیا. اگلا سوال کیجئے. مجموعہ 10 سے کم ہے اس لیے نماز روزہ ترک کرے گی. چلے جی. یہ سوال کریں گے تو آگے کے سوال اچھے سے سمجھ میں آئیں گے. اس کو لکھا ہوا جی. بتائیے. جی، مجموعہ 10 سے زیادہ ہے. 13 دن ہے مجموعہ. 10 سے زیادہ ہے، نماز جاری رکھے گی. 10 سے زیادہ ہے، 13 دن نماز جاری رکھے گی. قبلیہ 8 دن، عادت 7 دن. مجموعہ 10 سے زیادہ ہے لہذا نماز روزہ جاری رکھے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحیح. صحیح جواب دیے. سب لوگوں کے جواب صحیح. دیکھیں، 24 - 16 یہ 10 ہوا. 8 8 + 5 کتنا ہوا؟ 13. 13 ہے قبلیہ اور مجموعہ 13 ہے جو کہ 10 سے زیادہ ہے لہذا نماز روزہ جاری رکھے گی. ایک اور سوال لکھیے. 50/6 کی معتادہ کو 25ویں دن خون آ گیا. دیکھ رہے ہیں کہ طہر کتنا اہم ہے.
50/6 کی مطابق کو 25ویں دن خون آ گیا. فنگر ٹپس پہ اس کا جواب ہونا چاہیے. اتنی پریکٹس ہو کہ فنگر ٹپس پہ اس کا جواب ہو. کیا لکھا ہے؟ 18 سے اوپر نماز روزہ ترک کرے گی. دیکھ لیں، سوچ سمجھ لیں. 18 سے اوپر ہے نماز روزہ جاری کیسے رکھے گی؟ علی صاحب، علی بھائی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ قبلیہ 18 سے زیادہ ہے، نماز روزہ ترک کرے گی. علی صاحب، آپ نے پہلا قاعدہ، مولانا علی صاحب، آپ نے پہلا قاعدہ ذہن میں ہو تو آپ کو انشاءاللہ کنفیوژن نہیں ہوگی. قبلیہ 25 ہے، مجموعہ 18 سے زیادہ. مجموعہ نہیں بھئی، یہاں پہ مجموعہ ہم نہیں دیکھ رہے. یہاں پہ ہم مجموعہ دیکھ ہی نہیں رہے. سمجھ رہے ہیں؟ مجموعہ وہاں پر 10 کے حساب سے دیکھا جاتا ہے، یہاں پر مجموعہ نہیں دیکھا جائے گا. 18 سے اوپر نماز روزہ ترک کرے گی. چلے آئیے جی، آئیے جی. ایک عورت کی عادت ہے 25، 15، 5 کی طہر میں، اور حیض میں 6، 7، 7 کی عادت ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھا آپ کو مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آیا. جزاک اللہ. اس کو خلاف عادت 23 دن 5 گھنٹے 40 منٹ پر خون آیا. ٹھیک ہے جی، 23 دن 5 گھنٹے 40 دن پہ خون آیا. تو اب قبلیہ نکالیں گے اور پھر حیض میں جمع کریں گے. اور میں آپ کو سوال کر کے دیتا ہوں. طہر دیکھا 25، 15، 5. خلاف عادت، عادت منفی خلاف عادت. دیکھیے، یہ جو غلطی میں نے کی ہے نا، آپ مت کیجیے گا، کہ یہ غلطی بڑی خطرناک ہو جاتی ہے. 23، 5، 40. 15 میں سے ادھر 60 ہو گئے، 65. 40 میں سے 65 میں سے 40 نکالے، کتنا رہ گیا جناب؟ 65 میں سے 40 نکالے، 25 رہ گیا. یہاں پہ 14 رہ گیا. 14 میں سے 5 نکالے، 9. ٹھیک ہے، 2. 2، 9، 25. 2، 9، 25. اب حیض کو اس میں جمع کریں. 6، 7، 7. 25 جمع 7 کتنا ہوا جناب؟ 32. اور 9 جمع 7 کتنا ہوا؟ 16. اور 2. 9، 16، 32. مجموعہ 10 سے کم ہے، نماز روزہ ترک کرے گی. مجموعہ 10 سے کم ہے، نماز روزہ ترک کرے گی. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ بات واضح ہو گئی؟ طریقہ کار یہ ہے جو کہ میں نے کلیئر کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے ہم سوال کو حل کریں گے. مجموعہ 10 سے کم ہے، نماز روزہ ترک کرے گی. چلے جی، آئیے مسئلے کی طرف. یہ دیکھیں، خلاف عادت خون آنا. خلاف عادت خون آنا، جس میں خون پہلے آئے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک پہلا قاعدہ، قبلیہ 18 دن یہ اس سے زیادہ ہے تو حکم نماز وغیرہ ترک کرے گی. اس کی کچھ مثالیں میں نے یہاں پر دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی، قبلیہ اتنا ہے. ٹھیک ہے، آگے قبلیہ 18 سے کم ہونے کی صورت میں یہ دو باتیں ہیں. کیا ہے؟ عادت جمع قبلیہ 10 دن یا 10 سے کم ہے تو نماز روزہ ترک کرے گی. ٹھیک ہے جی، 10 دن یا 10 سے کم ہے تو نماز روزہ ترک کرے گی. اس کی 5 مثالیں دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور قبلیہ جمع عادت 10 سے زیادہ ہو تو نماز وغیرہ جاری رکھے گی. ٹھیک ہے، یہ بالکل ابتدائی حکم ہے. ٹھیک ہے، بالکل شروع کا حکم ہے کہ شروع کے حکم کے اندر عورت فوراً کیا کرے؟
جیسے ہی خون آیا خلاف عادت آ گیا، اور عام طور پر خلاف عادت آتا ہے، تو اس صورت میں عورت کو کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں عورت کو یہ کرنا ہے۔ تو یہ بنیادی سبق ہے ہمارا، اور بنیادی چیز ہے، اس کے سوالات بہت اہم ہیں، اس کی مشقیں بہت اہم ہیں، لہٰذا ہم اگلے جو کچھ منٹ ہیں اس میں ہم صرف مشق کریں گے، اور مشق کے اندر ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے کہ کس طریقے سے قبلیہ نکالنے ہیں، کہاں پر قبلیہ نکالنے سے غلطی ہوتی ہے، کہاں پر مجموعہ جمع کرنے میں مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ابھی میں کچھ سوالات آپ کے ساتھ 3-4 سوالات حل کروں گا، اس کے بعد ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات لیں بھائی، دیکھیے 25/5 کی معتادہ کو 23 دن خون آیا، 23 دن پر خون آیا، 23 کو خون آ گیا، 25ویں دن خون آتا تھا لیکن یہاں پر 23ویں دن خون آ گیا، تو کیا 25-2، ٹھیک ہے، جمع 25-منفی 23، 2 بچ گیا، 2 جمع 7، مجموعہ 10 سے کم ہے، نماز روزہ ترک کرے گی۔ 24، 20 نکالے، 4 بچے، 4 جمع 6 10، ٹھیک ہے، 24 میں سے 21 نکالے، کتنے بچے؟ 3 جمع، تو مجموعہ 6 10 سے کم ہے، 25 9 کی معتادہ ہے، ٹھیک ہے، تو 24 کو خون آیا ایک دن قبل، جمع 9 کتنے؟ 10، مجموعہ 10 سے کم، یہ 10 سے کم ہے، نماز روزہ ترک کرے گی۔ 23 کتنا؟ 5 بچ گیا، 4 بچ گیا، 4 جمع 5 کتنا ہوا؟ 9، ٹھیک ہے جی۔ ان تمام مثالوں میں جو خون آیا وہ قبلیہ کہلاتا ہے، وہ قبلیہ کہلاتا ہے، اور اب قبلیہ اور ایام میں عادت کا مجموعہ دیکھا جائے تو 10 سے کم ہے، لہٰذا اصول کے مطابق نماز روزہ ترک کرے گی۔ دیکھیں دوسری مثال، آپ لوگ سمجھ چکے ہیں لیکن ابھی ہم مشق کریں گے اس کی تھوڑی سی۔ 25/5 کی معتادہ کو 19ویں دن پہ خون آ گیا، جب 19ویں دن پہ خون آیا تو 6 دن اس کے، 6 دن یہاں سے ملے، 6 اور 5 11، ٹھیک ہے جی، یہ معاملہ ہمارے سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں 24 ہے اور 19 ہے، 24 19 6، 6 اور 6 12، ٹھیک ہے، 24 ہے اور 16 ہے، ٹھیک ہے، کیا ہوا جناب؟ یہ ہوا کہ اس میں 8 اور 3 11، جب 10 مجموعہ 10 سے بڑھ گیا، 22 25، 3 اور 9 کتنے ہوئے؟ 12، مجموعہ 10 سے بڑھ گیا، نماز روزہ ترک نہیں کرے گی۔ 27 اور 21، 6 اور 5 11، نماز اور روزہ ترک نہیں کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ ہماری سب سے ابتدائی چیز کہ قبلیہ جو ہے، یہ میں نے سوال اور طریقے سے لکھ دیے کہ 19 دن پہلے خون آ گیا، قبلیہ نکالا ہی نہیں اس کے اندر، تو سوال تھوڑے اس طریقے سے لکھے گئے ہیں، اور 19 دن پہلے خون آیا، 18 دن پہلے خون آیا، 25 دن پہلے خون آیا، 19 دن پہلے خون آیا۔ اب ہم اس کی مثالیں کرتے ہیں، مثالیں 2-3 کریں گے، اس کے بعد ہماری چھٹی۔ مثالیں کرنے کو تیار ہیں بھائی آپ لوگ؟ سوال لکھاؤں جی؟ اللہ اکبر کبیر، مثالیں نہیں کریں گے تو یہ سوال کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے، کسی صورت یہ سوال حل نہیں ہو سکتے، کیونکہ آگے کے سوال اسی کے اوپر موقوف کر رہے ہیں۔ عادت 34/15/9 کی ہے، خلاف عادت 30/15/4 پر خون آ گیا، اور حیض کی عادت اس کی 6 دن 10 گھنٹے 40 منٹ کی ہے۔ ہاں جی، حل کیجئے، حل کیجئے، اور پورا پورا مسئلہ لکھیے، پوری پوری بات لکھیے۔ 34 دن 15 گھنٹے 9 منٹ کی عادت ہے، 30 دن 15 گھنٹے 4 منٹ۔
مجموعہ کتنا بن رہا ہے وہ لکھنا ہے، قبلیہ کتنا بن رہا ہے وہ لکھنا ہے۔ نماز جاری رکھیے، ارے بھائی نماز جاری رکھیے کہ اس کو چھوڑیں، آپ مسئلہ بتائیں، آپ پوری پوری بات بتائیے۔ مجموعہ 10 10 45 ہے۔ مولانا اشفاق صاحب قبلیہ کتنا نکالا؟ ارے بھائی 10 سے بڑھ جائے گی یہ جواب نہیں ہے، یہ جواب غلط ہے، صحیح جواب وہ ہے جو مولانا اشفاق صاحب نے لکھا ہے۔ قبلیہ 4 0 5، جی ٹھیک ہے۔ مجموعہ 10 ہی ہے اس لیے ترک کرے گی۔ ہم ہم صحیح، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی۔ مجموعہ ہے 10 10 45، 10 سے اوپر ہے نماز روزہ ترک کرے گی، اور نماز روزہ جاری رکھے گی، کیونکہ مجموعہ 10 سے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے جی سید مشتاق صاحب، آپ نے ابھی جواب دیا، پہلا جواب میں آپ کا دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ صحیح جواب دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ چلے جی ایک اور سوال لکھیے۔ 25 9 15 توہر میں، اور 7 8 8 حیض میں عادت، اس عورت کو 24 15 پر خون آ گیا، جی اب بتائیں، قبلیہ لکھیں گے، وجہ لکھیں گے، حکم لکھیں گے؟ جس دن 9 گھنٹے 15 منٹ منفی 24 دن 15۔ ہاں جی ہاں جی، دیر لگا دی آپ حضرات نے۔ جی ماشاءاللہ، آپ لوگ سوال کا جواب بالکل ایکوریٹ لکھ رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے، بڑی چیز ہے۔ ہمت کریں، سوال حل کریں، انشاءاللہ اور بھی اچھے رزلٹ آئیں گے۔ مشق ضروری ہے، مشق کے بغیر ہم اس کو حل نہیں کر سکتے۔ 8 12 23، 8 12 23 نہیں، شاید لکھنے میں کوئی مسٹیک ہوئی ہے۔ قبلیہ غلام شاہ جواب درست نہیں ہے، یعقوب جواب درست نہیں ہے، اشفاق صاحب کا جواب گڑبڑ ہے، گڑبڑ ہے، اشفاق صاحب آپ کا جواب گڑبڑ ہے۔ نماز چھوڑے گی، ٹھیک ہے طارق صاحب نماز چھوڑے گی، غصہ نہیں کرو، لیکن بتاؤ تو کیوں نہیں چھوڑے گی؟ سوال سمجھ میں نہیں آیا، جی سوال پھر سمجھا دیتے ہیں۔ 25 9 15 کی معتادہ ہے، ٹھیک ہے، 25 9 15 کی معتادہ ہے طہر میں، ٹھیک ہے، اس کو خلاف عادت 24 15 پہ حیض آ گیا، ٹھیک ہے، اور 24 15 پہ حیض آ گیا، اور اس کی عادت یہ ہے، اب اس کو خون آنے کے بعد نماز کا کیا حکم ہے؟
نماز روزہ کرے گی یا ترک کرے گی؟ کیونکہ خلاف عادت خون آنے کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں نماز ترک نہیں کر سکتی۔ 25/9 15 منفی 24 دن 15 گھنٹے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ قبلیہ جو بنا ہے، قبلیہ بنا ہے 18 دن 15 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر 18 گھنٹے اور 15 منٹ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر عادت کو جمع کریں، ٹھیک ہے۔ جب عادت کو اس میں، عادت ہے 7 دن 8 گھنٹے 8 منٹ، اس کو جمع کریں گے تو 23، اور یہ 26 بن جاتا ہے تو 2 گھنٹے، ایک دن اوپر چلا جائے گا، 8 2 23، تو یہ 8 2 23 بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ دیکھو نا، 18 اور 8 کتنے ہوئے؟ 26 ہوئے نا۔ 26 گھنٹے تو نہیں ہوتے، 2 گھنٹے ادھر چلے گئے اور 24 گھنٹے آگے چلے گئے، یعنی جا کے دن بن گیا، تو 7 اور 1 8 بن گیا، تو 8 2 23 ہوا، سمجھ رہے جی۔ قبلیہ 19 15، قبلیہ 19 15 کیسے ہے جناب؟ قبلیہ 19 15 نہیں بن رہا، دیکھیں 15 یہ نکل گئے، ٹھیک ہے۔ 9 میں سے 15 نکلتے ہیں، جب 9 میں سے 15 نہیں نکلتے تو ایک دن ادھر لائیں گے۔ 24 × 9 کتنے ہوئے؟ 24 × 9 33، 33 میں سے 15 نکالے 18، 33 منفی 15 18 ہوتے ہیں نا جناب، 8 اور 18 ہوتے ہیں۔ مولانا اشفاق صاحب 19 15 نہیں، 18 15۔ پہلے والا سوال بھی حل کرو۔ پہلے والا سوال کیا مطلب ہے؟ پہلے سوال کو چھوڑے، وہ بھی اسی طریقے سے حل ہوگا۔ پہلے والا سوال دیکھیے، 34 15 9 منفی، قبلیہ نکالنا ہے نا، 9 میں سے 4 نکالے 5، 15 میں سے 15 0، تو 4 گھنٹے 5 منٹ، سوری 4 دن 5 منٹ، ٹھیک ہے۔ اور حیض کی عادت کتنی ہے؟ 6 10 40، 40 5 45، 10، اور 6 اور 4 10، 10 10 45، چونکہ 10 سے اوپر ہے، 10 سے 10 گھنٹے 45 منٹ اوپر ہے، لہذا نماز روزہ ترک کرے گی، اور نماز روزہ جاری رکھے گی، اس لیے کہ عادت سے ہٹ کر ہے، سمجھ رہے جی۔ تو اس طریقے سے ہے، تھوڑا ضرب تقسیم کا ہوگا، اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہوگی تو انشاءاللہ سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ ہم نے 2 سوال اور کرنے ہیں، کرنے کے لیے تیار ہے بھائی؟ 2 سوال ہم اور کریں گے اسی 9 کے۔ ایک سوال، سوال نمبر 1، تھک تو نہیں کہ بور تو نہیں ہو رہے بھائی؟ ایک عورت کی عادت ہے 50 دن کی، 50 دن 15 منٹ کی عادت طور میں، اور حیض میں اس کی عادت ہے 6 دن 15 گھنٹے 5 منٹ کی۔ اب اس کو خلاف عادت خون آیا ہے 26 دن 8 گھنٹے 8 منٹ پہ۔ ہاں جی، حل کیجئے اس کو، 26 دن 8 گھنٹے 8 منٹ پہ۔ جی، 26 دن 8 گھنٹے 8 منٹ پہ اس کو خون آیا، کیا کریں گے جی؟ نماز روزہ کرے گی ترک کرے گی؟ 18 دن سے کتنا اوپر ہے جناب؟ میں پھر کہہ رہا ہوں حساب کر کے جواب دیں، اندھے منہ جواب مت دیں، اندھے منہ جواب نہیں چاہیے، سوال حل کر کے جواب دیجئے۔ قبلیہ نکالیں گے سب سے پہلے، قبلیہ کتنا آ رہا ہے؟ 23 16 7،
23 16 7 ٹھیک ہے. تو مولانا اشفاق صاحب کیا جواب ہوگا؟ 23 16 7 تو آ گیا، لیکن جواب کیا ہوگا؟ مجموعہ 18 سے زائد ہے، لہذا نماز روزہ ترک کرے گی، یہ جواب ہے. ٹھیک ہے، نماز روزہ ترک کرے گی، یہ جواب غلط ہے. مجموعہ 18 سے زائد ہے، اس لیے نماز روزہ ترک کرے گی. 23 6 قبلیہ نماز ترک کرے گی، یہ جواب بھی درست ہے. قبلیہ 18 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے بھائی؟ لیں بھائی، کس طریقے سے آیا دیکھیں. 50 دن 15 منٹ کی عادت طہر ہے، 26 دن 8 گھنٹے 8 منٹ. یہ ہو نہیں سکتا، یہ 49 رہ جائے گا. یہاں پہ 24 12 ہو گیا، 24 میں سے ایک اٹھا کے اس کو دیا تو یہ 60 منٹ ہو گئے، یہ 23 رہ گیا. 60 میں سے 8 نکالے 52. 60 میں سے اور نہیں، کیا اور 60 میں سے 8 کیسے؟ 60 یار یہ میں نے غلط کر دیا. انا للہ و انا، میں جوش میں آ گیا اور سوال کا بیڑا غرق کر دیا. آپ لوگ مت کیجیے گا. 15 میں سے 8 نکالے 7. ٹھیک ہے، یہاں پہ 24 آ گیا. 24 میں سے 8 نکالے 16. 23 رہ گیا. ٹھیک ہے، اور سوری 49 رہ گیا. اور 49 میں سے 26 نکالے 23. 23 16 7. 23 16 7 18 سے اوپر ہے. قبلیہ تو نماز روزہ ترک کرے گی. لا الہ الا اللہ. آخری سوال کیجئے، آج کا آخری سوال. 34 5 10 کی معتادہ حیض میں، اور 6 14 15 کی معتادہ حیض میں. ٹھیک ہے، طہر میں اس کی معتادہ. اس کو خلاف عادت 30 دن اور 19 منٹ پہ خون آ گیا. جی، اس کا حکم کیا ہوگا؟ وجہ کیا ہوگی؟ 30 19. ٹھیک ہے جی، وجہ کیا ہوگی، حکم کیا ہوگا، سب بتائیے. جی، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ سوال کر رہا ہوں، اور میں نے کر لیا سوال. دیکھیں آپ لوگ کیا جواب لکھتے ہیں. اس میں حاصل زیادہ ہے، بارو زیادہ ہیں، اس وجہ سے شاید دیر ہو رہی ہے. قبلیہ 4 5 15 اور مجموعہ 10 18 66. 66 منٹ کہاں سے ہوتے ہیں حضرت؟ کبھی کسی کو بتایا 10 بج کے 66 منٹ ہوئے؟ 66 تو نہیں ہوتے نا حضرت. 66 کا مطلب ہے 6 منٹ اور 1 گھنٹہ ادھر چلا جائے گا. ہاں، قبلیہ 4 4 51 اور کل ملا کے 10 19 6. نماز روزہ جاری رکھے گی، وجہ اس کی ہے کہ مجموعہ 10 سے بڑھ گیا. ٹھیک ہے، 10 18 66. 18 66 نہیں، 19 6. ٹھیک ہے، 19 6. جی ماشاء اللہ، آپ لوگوں کا جواب صحیح ہے. اور آپ لوگوں کا جواب یہ کہ جو قبلیہ ہے
وہ 4 4 51 کے ہے، اور ان کو 6 14 15 جمع کیا تو یہ 66 ہے نا، یہ 66 ہے، اور یہ 18 ہے، اور یہ 10 ہے۔ تو یہ 66 تو 66 نہیں ہوتا، بلکہ 6 منٹ ہوتا ہے، اور 1 گھنٹہ ہوتا ہے، وہ 19 پہ چلا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے سوال ہوں گے یہاں کے۔ میں ابھی تھوڑی اب حل کر دیا، کیا مطلب حل کر دوں؟ 30 19، دیکھیں یہ بورو لیا، 60 70 ہوئے، 70 میں سے 19 نکالے، 51 ہو جاتے ہیں۔ یہاں 4 رہ گیا تھا، ٹھیک ہے، اور 34 میں سے 30 نکالے تو یہاں بھی 4 رہ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ 6 14 اور 15، یہ ان دونوں کو جمع کیا تو 66 ہو گیا، ان دونوں کو جمع کیا 18 ہو گیا، یہ 10 ہوا۔ تو دیکھیں 66 منٹ نہیں ہوتے، منٹ 60 ہوتے ہیں، تو اس میں سے 6 یہاں پر رہ گئے اور 1 گھنٹہ ادھر چلا گیا، تو یہ 18 کے بجائے 19 ہو گئے، تو 10 19 6 یہ آ گیا، مجموعہ 10 سے بڑھ گیا، اس لیے نماز روزہ ترک کرے گی۔ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، 2 3 منٹ رہ گئے۔ میں یہ سوالات آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بھیج رہا ہوں، آپ لوگ یہ سوال کیجئے۔ اس سوالات کی جتنی اچھی پریکٹس ہوگی، آگے سوالات سمجھنا اتنا زیادہ آسان ہوں گے۔ ابھی ہم نے ریئل کوسچنز کے اندر قدم رکھ لیا ہے، آپ لوگ آخر تک ساتھ چلیں گے، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی چیز۔ یہ متعادہ کی ہماری چیزیں چل پڑیں گی، تو متعادہ کے ہمارے دو سبق ہیں، اور پھر ضالہ کے 2 3 اسباق ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمارا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا۔ امید ہے بات سمجھ میں آگی ہوگی۔ سیلان الرحم کے سوال بھیج رہا ہوں، اور اس چیز کے سوال بھیج رہا ہوں، آپ لوگ وہ سوال کیجئے، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ ہمارا سبق یہیں تک مکمل ہے، جو چھٹی کرنا چاہتا ہے، نکلنا چاہتا ہے، وہ نکل جائے۔ کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ 1 سے 2 منٹ میں ویٹ کر رہا ہوں، کسی کا سوال ہوں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔